الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، آیت نمبر 51۔ وَنَبِّئُهُمْ، انہیں بتا دیجئے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان ضیفی، حال مہمانوں کا، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے۔ اذ داخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ، ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا، تو انہوں نے کہا، جو آئے تھے مہمان، انہوں نے کہا سلاما، سلام ہو۔ قال، اس نے کہا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انا منکم، ہم تو تم سے، واجلون، ڈرتے ہیں۔ 12واں پارہ سورۃ الہود، آیت نمبر 69، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ پڑھ کے ہیں۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، تو وہاں پر بھی یہ سلام کے الفاظ سے آغاز ہے۔ سورۃ الذاریات، آیت نمبر غالباً 24 ہے، اس میں بھی هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، تو وہاں پر بھی یہ واقعہ کہیں تفصیل ہے، کہیں اختصار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں مہمان آئے۔ وہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے سلام کہا، اور سیدنا دوسری جگہ پہ قال سلام، ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا اور فرمایا قوم منکرون، تم اجنبی قوم، ہم تمہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ انا منکم واجلون، سلام کا ذکر نہیں ہے، تو معنی یہ نہیں ہے کہ سلام نہیں کیا، سلام کیا، جواب دیا۔ تو یہاں پر یہ فوراً کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اجنبی لگ رہے ہو۔ بندہ کوئی اجنبی داخل ہوتا ہے تو بندے کو تھوڑا سا ہچکچاہٹ کہہ لیں، یا ڈر کہہ لیں، یا خوف کہہ لیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ ہاں، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ قالوا، تو وہ بولے، کون؟ مہمان، وہ فرشتے، لا توجل، تم ڈرو نہیں، انا، بے شک ہم، نبشرک، تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، ایک لڑکے کی، بغلام، ایک لڑکے کی، علیم، جو علم والا ہوگا، بڑا عالم ہوگا۔ تو یہاں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 87 سال عمر تھی، بعض کہتے ہیں 90 سال تھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فبشرناہ بغلام حلیم، ہم جو آپ کو بچہ دیں گے وہ کیا ہوگا؟ حلیم ہوگا۔ اور یہاں فرمایا علیم، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال تو ڈرو نہیں، ہم خوشخبری دینے والے آئے، خوشخبری دینے آئے ہیں، کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی، ایک لڑکے کی جو بڑا عالم ہوگا، علم والا ہوگا۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابشرتمونی، کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھے، الا، اس کے باوجود، ام مسنی الکبر، کہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے، بڑھاپا چھا چکا ہے، اور مجھے تم کیا دے رہے ہو؟ خوشخبری۔ اور 12ویں پارے میں ہے، جب بتایا گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں باچ ہو چکی ہوں،
ہاذا بالی، یہ میرا خامن شیخہ بوڑھا ہو چکا ہے، ان ہاذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب خبر ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی بیٹا، جب انہوں نے ذکر کیا تھا نا، بشتعل الراس شیبہ، اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ٹھیک ہے، اور آگے یہ لفظ کیا ہے، انی وہن العظم، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، گودا طاقت نہیں رہی، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، لیکن اللہ جو حالت ہوئی ہے تیرے سے مایوس نہیں ہوا، محروم نہیں ہوا، مانگتے مانگتے چھوڑ نہیں دیا، بھئی ابھی تو جوانی چلی گئی، کیا مانگنا بیٹا، کوئی سنے گا وہ کہے گا دیکھو بڈھے کو، تو اللہ مانگتے مانگتے تیرے سے محروم نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے جی، الا امسنی الکبر، فرشتے آئے خوشخبری دے رہے ہیں بیٹے کی، کہا اس کے باوجود کہ بڑھاپا چھا چکا ہے، فبما تبشرون، پس کیسی تم خوشخبری دیتے ہو، کوئی مغالطہ تو نہیں ہے، کیسی خوشخبری؟ آگے دیکھیے، قالو، فرشتے کہنے لگے بشرنا کا، خوشخبری دی ہم نے تجھے، بالحق کی، سچی، کیوں؟ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے نا ہمیں، ابراہیم کو خوشخبری دو اور قوم لوط کو تباہ و برباد کرو، تو فرشتے جب آتے ہیں کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ فلا تکم من القانتین، پس تو نہ ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔ کیا سیدنا ابراہیم مایوس ہو گئے تھے؟ نہیں، زہری حالت، زہری کنڈیشن۔ قالا، فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن یقنط، پس وہ شخص مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنی رب کی رحمت سے، الا الضالون، جو گمراہ ہو۔ گمراہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی کو نہ پہچانتے ہوں، اس کی معرفت نہ ہو۔ اللہ قادر کریم ہے، کن فیکون کا مالک ہے، جن کو اللہ کے متعلق پہچان ہے وہ کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، تو وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ قالا، پوچھا، اب حال حقیقت بھی آئے کیسے ہو، کیا مہم ہے، کیا مدعا ہے، کیا حکم لے کر آئے ہو؟ قالا، فرمایا، پوچھا، فما خطبکم، پس کیا مدعا ہے تمہارا، کیا مہم ہے تمہاری، کیسے آنا ہوا؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتے ہو، تمہارا آنا کیسے ہوا، کیا حکم لے کر آئے ہو، کون سی مہم پر آئے ہو؟ قالو، وہ بولے، انا ارسلنا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے، جو نافرمان ہے، الا آل لوط، سوائے خاندان لوط کے، انا، بے شک ہم، لمنجوہم، نجات دیں گے ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ آل لوط سے مراد جو لوط کو ماننے والے ہیں۔ الا امرأتہ، الا سوائے امرأتہ، اس کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی۔ قدرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا جی شروع میں، کہ جہنمی خواہش کریں گے ہم بھی مسلمان ہوتے، پھر اللہ نے اپنی توحید کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کیا دی، دلیلیں دی، قرآن ہم نے نازل کیا، یہ معجزہ ہے، پھر اللہ نے اپنی توحید کی دلیلیں دی، پھر اس کے بعد کیا آ گیا جی، انسان کی تخلیق، یہ بھی دلیل، آسمان بنانا، یہ نظام، یہ بھی اللہ کی توحید کی دلیل، زمین بچھانا اور اس کی جو نظام ہے یہ بھی اللہ کی توحید کی کیا ہے، دلیل۔ پھر انسان کی اپنی خلقت، انسان چلو اپنے اوپر غور کر لے، تجھے بنانے والا کون ہے، یہ بھی دلیل۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، جہنم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جنت کا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمثیلی پیرائے بتا رہے ہیں، جو نہیں مانتے
ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی عذاب ہے۔ ایک واقعے کے ساتھ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تو تم سے ڈرتے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، پس کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سناتے ہیں، پس آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گمراہوں کے سوا کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتوں پس تمہاری مہم کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم نافرمانوں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، سوائے لوط کے گھر والوں کے البتہ ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرناہا انہا لمن الغابرین، سوائے اس کی عورت کے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بے شک پیچھے رہ جانوں والوں میں سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔